बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, वफाक के बाद सुबह सिंध में भी 10 रुकनी काबीना तश्कील दे दी गई है और इस 10 रुकनी काबीना में ज़्यादातर ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का वज़रा ऐसे ज़रूर हैं जिनका ताल्लुक़ आसिफ अली ज़रदारी के ज़ाती दोस्तों से के मुतालिक बताया जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ बताया जाता है, लेकिन ज़्यादातर तादाद ऐसे वज़रा की है जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा आज चीफ़ सेक्रेटरी जो हैं सुहेल राजपूत, उनको भी हटा दिया गया है और उनकी जगह फ़ख्र आलम इरफान जो हैं वफाकी सेक्रेटरी, उनको सिंध का चीफ़ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आज जो हमारे जो निगरान चीफ मिनिस्टर हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब ने एक लेटर के ज़रिए तमाम इदारों को ये अहकामात सादिर फरमाए हैं कि 1 ग्रेड से 4 ग्रेड तक जो नौकरियां हैं उन पर पाबंदी है, और ये पाबंदी हमारी अदलिया की जानिब से लगाई गई है। चूँकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के जो बैरिस्टर नसीम थे, उन्होंने ये स्टे लिया था, तो उस अहकामात में ये सादिर फरमाया अहकामात कि क्योंकि अदलिया का ये ऑर्डर है, तो अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए जब तक कोई अदलिया नया फैसला दे। तो इस तरह से ये 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। फिर मकबूल बाकर साहब ने जो रानीपुर में एक 10 साला बच्ची फातिमा के साथ जो वाक़यात हुए हैं, जो जिनसी दरिंदगी का मुकदमा दर्ज जो है, उस पर भी तहकीकात के अहकामात सादिर फरमाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत जो है, उन्होंने कहा कि ना तो मुझ पर दबाव है इस सिलसिले में और ना मैं दबाव कबूल करूँगा। बिल्कुल उस 10 साला फातिमा को बिल्कुल इंसाफ फराहम किया जाएगा। इसके अलावा एक इत्तलात ये भी है कि FIA ने सिंध में होने वाली करप्शन के मुतालिक तहकीकात का आगाज़ कर दिया, और ख़ास तौर पर वो जो 32 अरब रुपए मोटरवे के हवाले से जो जिस पे करप्शन हुई थी और जिसमें वहाँ के इलाके के डिप्टी कमिश्नर साहिबान मुलव्वस थे, उसकी जो है तहकीकात का आगाज़ शुरू हो गया है। और इसके अलावा डॉलर के इंटरबैंक रेट से ज़ायद LCs खुलवाने का भी जो है, उसकी भी तहकीकात शुरू हो गई है। और ये भी बताया जाता है कि जो मुख्तलिफ़ इदारों में पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता 15 सालों के दौरान करप्शन हुई है, उसकी भी तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मिठाराम हॉस्टल की भी सफाई और तज़्ज़ीन व आराइश का काम शुरू हो चुका है। अब देखना ये कि इसमें कौन कौन से मेहमान मुतवक्का हैं, कौन कौन से मेहमानों को वहाँ भेजा जाएगा। मिठाराम के मुतालिक मुझसे 2-3 दोस्तों ने सवाल किया कि ये मिठाराम है क्या चीज़। तो आपको बताता चलूँ कि ये कॉलेज का एक हॉस्टल है मिठाराम, और इस मिठाराम में माजी में बहुत से लोगों को जो है वो पाबंद सलसल किया गया है। जो बड़ी मेगा करप्शन के जो हीरोज़ थे, उनमें हीरोज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें जो मेगा करप्शन में मुलव्वस थे, जिस तरह से डॉक्टर आसिम हुसैन और उज़ैर बलोच, गुज़श्ता 7 साल से इसमें जो थे कैदोबंद थे। डॉक्टर आसिम थे, शर्जील नाम मेमन, और फिर बहुत से लोगों को इसमें रखा गया था। और इस हॉस्टल की जो है सफाई भी मुकम्मल हो चुकी है, तज़्ज़ीन और आराइश भी इसकी हो चुकी है। अब चूँकि निगरान हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ भी कुछ तहकीकात करेंगे, और तहकीकात का आगाज़ भी हो चुका है बाज़ इदारों में। तो मिठाराम के हवाले से मैंने उस व्लॉग में बताया था कि मिठाराम की सफाई शुरू हो चुकी है और मिठाराम मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लिया गया है। मिठाराम के कमरों की जो लाइटें वाइटें थी, वो भी मुकम्मल तौर पर सही की जा चुकी हैं, और इम्कान यही है कि चंद दिनों में जो तहकीकात शुरू होंगी करप्शन के ख़िलाफ़, तो बहुत से ऐसे किरदार जो हैं वो मिठाराम के मेहमान बनने जा रहे हैं। नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से गुज़श्ता रात कारकुनान को और पूरी मुहाजिर कौम को ब्रीफिंग दी गई राब्ता कमेटी की जानिब से। और राब्ता कमेटी के जो कन्वीनर हैं जनाब मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी साहब ने अपनी ब्रीफिंग में फरमाया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान पर इस वक्त एक बहुत बड़ा सख्त टाइम है,
اور جس طرح سے ماضی میں آپریشن ہوتے رہے اس آپریشن کا تسلسل جاری ہے، اور اس مرتبہ تو جو آپریشن ہے اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اس وقت آپریشن جاری ہے متحدہ قومی موومنٹ کارکنان کے خلاف، وہ 1992 سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 1992 میں جو آپریشن ہوا تھا اس میں بھی حقیقی کے لوگ رینجرز کی گاڑیوں میں، پولیس کی گاڑیوں میں اور فوج کی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے تھے اور نشاندہی کرتے تھے کہ کارکنان کہاں رہتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں اور کس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، اور کارکنان کی غیر موجودگی میں ان کے لواحقین کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ نوعیت یہ ہے کہ 9 جولائی کی ریلی کے بعد، جو 9 جولائی کو جو ریلی نکالی گئی تھی، اس 9 جولائی کی ایک کامیاب ریلی کے بعد متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کو جو خطرات لاحق ہوئے تھے، اس کے بعد ایک نیا آپریشن شروع کیا گیا متحدہ قومی موومنٹ 90 کے خلاف۔ تو وہ آپریشن آج مختلف نوعیت کا ہے۔ نہ صرف آپریشن کرنے والی پولیس اور رینجرز کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے جو عہدیداران ہیں خود از خود گرفتاری میں شامل ہوتے ہیں، بلکہ کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے، کارکنان نہ ملیں تو ان کے لواحقین کو گرفتار کیا جاتا ہے، اپنی نگرانی میں یہ تمام کام کرائے جا رہے ہیں، اور پھر آخر میں اگر کارکنان نہ ملیں تو پھر ان کی خواتین کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی خواتین کو کہا جاتا ہے کہ آپ اگر الطاف حسین کو آپ کے شوہر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ ان سے طلاقیں لے لیں، اور ہم آپ کو پوری طرح سے ایڈجسٹ کریں گے پارٹی میں، آپ کو فوائد بھی حاصل ہوں گے، آپ کو سیاست بھی ملے گی، اور اگر آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ان سے تعلق نہ توڑا تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بچوں کو بھی کہا جاتا ہے، ان کے والدین کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ تو اس قسم کا ایک نیا پریشر جو ہے کریٹ کیا جا رہا ہے کارکنان کے گھر والوں پر، ان کے لوگوں پر، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ ایک نیا سلسلہ ہے، جو کارکنان گرفتار ہوتے ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے، اور کافی لوگوں کو لے جایا گیا، ابھی تک ان کے متعلق کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ تو رابطہ کمیٹی نے ان تمام معاملات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے ان جو بہادرآباد ٹولہ ہے یا جو پی ایس پی کے جو لوگ ہیں ان پر شدید تنقید کرتے ہوئے یہ الزام عائد کیا ہے کہ ماضی میں یہ جو لوگ تھے ان کے متعلق اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بانی متحدہ الطاف حسین اور اس وقت کی جو شفاف قیادت تھی ان سے شکایت کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کا امن تباہ و برباد کیا ہے۔ تو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب اور ان کی تنظیم جو ہے ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کرے، لیکن آج یہی جو کرمنل لوگ ہیں یا جو اس وقت مختلف کرائم میں ملوث تھے، آج انہی لوگوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ مل کر ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے مد مقابل لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہے وہ شرافت کا سرٹیفکیٹ اب دیا گیا ہے۔ ماضی میں تو یہ لوگ کرمنل تھے اور کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمیں شکایتیں کی جاتی تھی، لیکن آج انہی کو صاف و شفاف بنا کر ہمارے مد مقابل لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی بڑی جو ہے تشویش کا اظہار کیا۔ پھر میں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفاق صاحب جو تھے انہوں نے گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جو ایک اہم بات کی تھی۔ آفاق صاحب کی وہ جو بات ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آفاق صاحب کا کہنا تھا کہ جو مہاجر نوجوان یا جو کارکن جن کو اٹھایا گیا ہے، جو بالکل کئی سال سے لاپتہ ہیں، ان کے لواحقین اور کچھ مختلف جماعتیں ان کے حوالے سے عدالتوں میں گئی ہیں، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، عدالتوں سے رجوع کیا ہے، لیکن عدالت میں یہ تمام ادارے حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ تمام ادارے حلفیہ طور پر عدالتوں میں یہ بیان دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگ انہیں
ان مسنگ پرسنس کو جن عدالتوں میں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ادارے بیان دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، پھر ان کو لایا جاتا ہے، پھر ان کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے ان کی جو ہے وہ رہائی عمل میں لانے میں ہمارا کردار ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے پاس ایسا کون سا سسٹم ہے کہ وہ تمام ادارے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں چند مہینوں کے بعد ان کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو اٹھا کر بہادرآباد میں قید کیا جاتا ہے یا پی ایس پی کے دفاتر میں قید کیا جاتا ہے یا کوئی دوسرے آفیسز ہیں جہاں ان کو قید کیا جاتا ہے۔ تو آفاق صاحب کی اس بات میں بڑا وزن ہے، اس سلسلے میں تحقیقات ہونا چاہیے کہ آیا یہ جو مسنگ پرسنز ہیں عدالتوں کے سامنے ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن بعد میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پی ایس پی کے دفاتر میں ان کو جو ہے لایا جاتا ہے یا پھر بہادرآباد کے دفاتر سے ان کو جو ہے ان کے لواحقین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ اس حوالے سے مصطفیٰ عزیز آبادی اور ان کی پورے رابطہ کمیٹی کا بھی یہ خیال تھا کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کی وجہ سے شاید بدنامی کا باعث بن رہی ہیں ہمارے ادارے، کہ شک کیا جاتا ہے کہ ادارے لے کر جا رہے ہیں لیکن وہ لوگ بعد میں برآمد کیے جاتے ہیں پی ایس پی کے دفتر سے یا بہادرآباد کے دفتر سے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔